یہ ایک اہم سوال ہے. یہ خاص طور سے اہل حدیثوں پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. بلے اہل حدیث پاؤں پھیلا کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو آئیے ہم لوگ یہ سوال کے بارے میں اس کی کیا ڈیٹیل ملتی قرآن و حدیث میں, 2 ویڈیوز کے رد کے مطلب کے جواب کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. Muhammad, are you trying to pray or are you playing gymnastics? Habibi, I'm trying to pray salah. This is not how you pray. But what about the feet? The hadith. That is not the only hadith out there. Habibi, what about shaitan coming between us? Shaitan can come between your legs too. The hadith is talking about being parallel to each other. Oh. تو ویڈیو دیکھ لیا آپ نے, بہت مختصر ویڈیو تھی. پیغام کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی جو اہل حدیث اس مسئلے پر چلتے ہیں اسی چیز کے تعلق سے ایک طرح سے اس کا مذاق اڑانا ہے ایک طرح سے. آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں حق بات کیا ہے, صحیح بات کیا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو گرابنگ اینکلز کی ویڈیو ہے, دلیل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث صحیح بخاری میں ہے, انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اقیموا صفوفکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو. فإنی اراکم من وراء ظہری, کیونکہ میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں. کس حالت میں؟ نماز میں. یہ ایک معجزہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہر جگہ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, پیٹھ پیچھے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. صف کی درستگی کے تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک معجزہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب صحابی رسول بتا رہے ہیں, انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں, کانا احدنا, کہ ہم میں سے ہر کوئی صحابہ کی بات ہو رہی ہے, یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, اپنے کندھے کو ساتھی کے کندھے سے ملاتا, وقدمہ بقدمہ, اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنے قدم کو ملاتا. تو یہاں پر کندھے سے کندھے ملانے کی بھی بات ہے اور قدم سے قدم ملانے کی بھی بات ہے. واضح حدیث ہے, صحیح بخاری کے اندر, صحابہ کا عمل ہے, آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں. دوسری حدیث اس بارے میں جو ابو داؤد میں ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. قال فرأیت الرجل, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہر شخص کو, یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, کہ اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا, ورکبتہ برکبۃ صاحبہ, اپنے ساتھی کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ملاتا, وکعبہ بکعبہ, اپنے ساتھی کے ایڑی سے یعنی اینکل سے اپنے اینکل کو ملاتا. تو یہ 2 حدیثیں آپ نے دیکھا. ایک تیسری بات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو باب قائم کیا ہے امام بخاری نے, تو جس کے اندر باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف, کہ باب کندھے سے کندھے ملانے کا باب اور قدم سے قدم ملانے کا باب. تو یہ ہم نے بعض ایک شارٹ میں دلائل دیکھیں. اب جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ وہ آدمی اتنا پاؤں پھیلا ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں نا, اسٹرا مین فیلیسی کہتے ہیں. یعنی جو ہے نہیں وہ بتاؤ, جو ہے وہ مت بتاؤ, جو ہے نہیں, جو کیا نہیں جا رہا ہے وہ بتاؤ, اور بتا کر کے کہو کہ دیکھو کتنا غلط ہے یہ. میرا ایک صلاح ورکشاپ ہے جو میں نے کئی جگہوں پہ پڑھایا ہے, اس کی ویڈیوز بھی ہے, اور آئی پلس ٹی وی پہ ایک پروگرام بھی ہے جس کے اندر میں نے خود یہ بتایا کہ بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے. یہ صلاح ورکشاپ کی سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. کندھے سے کندھے نہیں ملیں گے, پاؤں زیادہ پھیلیں گے تو کندھے سے کندھے نہیں ملیں گے, کیونکہ صرف قدم سے قدم نہیں دیا ہے, کندھے سے کندھا ملانا بھی تو دیا ہے. تو کندھے سے کندھا بھی ملانا ہے, قدم سے قدم بھی ملانا ہے. ہم لوگ خود سکھاتے ہیں, اور کئی سارے اہل حدیث علماء کے آپ کو بیانات ملیں گے جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پاؤں بہت زیادہ مت پھیلاؤ. تو جو چیز ہم لوگ خود غلط بول رہے ہیں, آپ وہ چیز کو سیمپل طور پہ پیش کر کے پھر آپ جس چیز کا رد کر رہے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جو پڑوسی کو مشکل ہو رہی ہے, تو ہاں ہم خود بولتے ہیں کہ بہت زیادہ پھیلاؤ مت, اپنے کندھے کے لیول میں رہو, پڑوسی کے ایریا میں مت انٹر کرو. اس سنت پر عمل کرنے کے لیے دونوں کا کوپریشن چاہیے. بازو والے کو بھی پتا ہونا چاہیے, اگر اسے پتا نہیں ہے تو آپ اس کی ایریا میں مت گھسو, اس کو تکلیف ہوگی, اس کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں تکلیف ہوگی. ہم لوگ خود یہ بات سکھاتے ہیں. اور جو کہا جا رہا ہے دیٹ از ناٹ دا اونلی حدیث. اچھا یہ بتاؤ کون سی حدیث ہے جہاں دیا ہوا ہے کہ قدم سے قدم مت ملاؤ؟ کہاں ہے ایسی حدیث؟ ہے کیا؟ آپ دیکھو گے اس موضوع پر پوری کوشش کی گئی, کئی ساری باتیں کہی گئی, لیکن وہ لوگ کوئی ایک حدیث کو نہیں لا سکے جو ہے ہی نہیں کہ قدم سے قدم مت ملاؤ. وہ یہ حدیث جو صحیح حدیث ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ بات وہ کوئی نہیں لا سکتا کہ قدم سے قدم مت ملاؤ ایسی کوئی حدیث, یا کوئی دوسرا طریقہ کھڑے ہونے کا جو وہ لوگ بتاتے ہیں, جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے, اس کی کوئی حدیث بتا دے. اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں دوسرا طریقہ جو بتاتے ہیں, کچھ لوگ ایک بالش کہتے ہیں, کچھ لوگ 4 انگلی کہتے ہیں, اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ نہیں ہے دلیل. اور بولے نا تو حدیث کا مطلب ہے پیرالل ٹو ایچ ادر. پیرالل یعنی لائن ٹو لائن, برابر. اچھا تو یہ بتاؤ پھر کندھے بھی پیرالل ہوا نا, جب قدم کے لیے آپ بول رہے ہو پیرالل, سیم لفظ یلزقو ہے وہاں پر,
کہ اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنے کندھے کو ملاتے, وہاں پہ یلزقو ہے اور قدم کے لیے بھی ہے قدم یلزقو, تو پھر کندھے سے کندھا بھی پیرلل ہوا. اور میں جب اس موضوع پر اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے کئی آرٹیکلز پڑھا, تو کسی ایک آرٹیکل والے نے تو کہا کہ ہاں کندھے سے کندھا بھی ملانے کی ضرورت نہیں, ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ارے بھائی آپ کو پتا ہے یہ چیز جو ہے نا, اسلام کی خوبصورت تعلیمات جو ہے, ہر تعلیم خوبصورت ہے, اس میں سے آپ دیکھیے یہ بھی ایک خوبصورت تعلیم ہے. ایک وائٹ کا بیان ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جب پاؤں سے پاؤں میں نے ملایا اور بازو میں ایک بار ایک بلیک شخص تھا, ہاں, جس کی سکن بلیک ہے, افریقن یا بلیک جو سکن ہے, اب وہ وائٹ بول رہا ہے, کہتا ہے کہ میں نے جب ملایا تو مجھے ایک احساس ہوا دل کے اندر, قدم سے قدم جب ملایا میں نے, اور قدم کیسے دکھتے ہیں, ایک وائٹ قدم دکھ رہا ہے, ایک بلیک قدم دکھ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ کس طرح سے میرے غرور کو توڑ رہا ہے یہ دین, اللہ کا دین جو ہے کس طرح سے میرے غرور کو توڑ رہا ہے, کہ جب کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا رہے ہیں, اب کوئی بھکاری ہے ہو سکتا ہے اور کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے, اور دونوں قدم سے قدم جب ملاتے ہیں تو وہ چیز وہ ٹوٹتی ہے. شیطان وہ درمیان میں صفوں کے درمیان حقیقی طور پہ بھی نہیں آتا ہے جیسے کہ آتا ہے حدیث میں, اور یہ جو اس طرح سے آ کر بہکا کر کے لوگوں کو بھڑکا کر کے لوگوں کے اندر غرور پیدا کر کے لوگوں کے اندر اونچ نیچ پیدا کر کے کتنے سارے جھگڑے, کتنے ساری جنگیں, کتنا سارا ظلم, کتنے ساری زیادتیاں صرف اس وجہ سے ہوتی ہے, وہ ختم ہوتا ہے. اور اب پیرلل پہ آپ آ گئے, پیرلل, تو پیرلل میں بتاؤ کتنا ڈسٹینس, اب ڈسٹینس کی بات کرو پھر کتنے سارے پرابلمس پیدا ہوں گے. اور یہ بتاؤ یلزقو کا مطلب کیا ہے, جاؤ جا کے ڈکشنری میں دیکھو پیرلل ہے کیا, یلزقو کا مطلب کیا, آپ جا کے دیکھیے ڈکشنریز میں تو آپ کو ملے گا قریب ہونا, ملنا, مطلب یلزقو مطلب ملانا, ملانا, قریب ہونا بھی نہیں ہے, مطلب ملانا مطلب ہے. آپ دیکھیے اس کے اندر ڈکشنریز میں, اور جو کہا اس نے, کیا کہا وہ امام نے, کیا کہا, شیطان تو پاؤں کے بیچ میں سے بھی آ سکتا ہے. یہ عقل والی بات ہے, عقل والی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ آپ کو کس نے کہا کہ شیطان پاؤں کے بیچ میں سے آ سکتا ہے, یعنی دونوں پاؤں کے بیچ میں سے شیطان آ سکتا ہے, انہیں کس نے کہا؟ یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں ہے, ان سین ورلڈ کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے ہمیں بتایا, کیا کہا, آخری تیسری لائن پڑھی ہے, انی لارا الشیطان یدخل من خلال الصف کانہ الہدف, کہ یقیناً میں نے دیکھا شیطان کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین, سچے امانت دار, انہوں نے دیکھا تو کہا دیکھا, انہوں نے ریئلی دیکھا, ایسا نہیں کہ بنا رہے ہیں. میں نے دیکھا شیطان کو کہ وہ داخل ہو رہا ہے تمہاری صفوں میں جیسے کہ مینڈی کا بچہ, تو مینڈی کے بچے کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے دیکھا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان از دا ڈیول آف ریسزم, نہیں, ریئل شیطان کو ریئل شکل میں آتے ہوئے دیکھا جیسے کہ مینڈی کا بچہ. اب یہ بتاؤ کہ انٹری پوائنٹ کیا تھا اس کا, کہاں سے آنے کی بات مل رہی ہے حدیث میں, کہاں سے مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رسو صفوفکم, اپنی صفوں کو خوب ملاؤ, وقاربوا بینہا, ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ملانے کہا, اور صفوں کو ملانے کہا تو انٹری پوائنٹ کہاں سے, پاؤں کے بیچ میں سے نہیں ہے, پاؤں کے بیچ میں سے نہیں ہے, نہیں تو ملانے کہتے کہ پاؤں کو ملا دو اس میں بیچ میں سے آئے گا سب شیطان, یہ کہاں سے آیا, یہ کہیں نہیں ہے, ہاں یہ کہیں نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انٹری پوائنٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قدم کو قدم سے ملاؤ. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں شیطان مینڈی کے بچے کی شکل میں, اب کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے تو وہاں سے آئے گا, بھائی آپ خود سوچو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہمارے سمجھنے کے لیے مثال دی نا, تو کوئی مینڈی کا بچہ اگر آئے گا, ہاں ریئل سوچو, کوئی مینڈی کا بچہ آئے گا تو اڑتے ہوئے کیا کندھے کی ہائٹ سے آئے گا, مطلب یہ خود یہ دلیل, یہ تیسری دلیل ہو رہی ہے, ایک طرح سے انڈائریکٹ دلیل ہے, وہ دو تو ڈائریکٹ دلیل ہے, یہ انڈائریکٹ دلیل ہے کہ یہاں پہ وہ جو مینڈی کا بچہ آئے گا تو نیچے سے ہی آئے گا نا, قدم سے قدم وہ لیول پہ ہی آئے گا. سمجھنے کے لیے مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, وہ بات پر بھی غور کرنا چاہیے. اب آئیے ہم ایک دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں اس موضوع پر, اور جس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ آڈیو والی. ایک منٹ کی صاحب کا یہ سوال ہے کہ کیا پیروں کے بیچ میں 4 انگل سے زیادہ فاصلہ رکھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, نماز تو ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے, مگر بغیر کسی عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سنت طریقہ یہی ہے کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھا جائے, اس سے سنت طریقہ یہی ہے اور یہی سکھایا جاتا ہے, سنت طریقہ یہی ہے. اچھا بتاؤ, کوئی چیز کو سنت کا سٹیٹس ڈکلیئر کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی صحیح حدیث, کوئی دلیل, کوئی دلیل نہیں. جو 4 انگلی کہتے ہیں نا, وہ سکھایا جاتا ہے, جو 4 انگلی کا گیپ رکھو, اس کی کوئی ایک حدیث نہیں ہے جو بتا سکتے ہیں کہ سنت طریقہ جو ڈکلیئر کر رہے ہیں. اب آگے بھی سنیے, اس کی کوئی ایک حدیث نہیں. لیکن عام طور پہ جیسے جو لوگ موٹے رہتے ہیں وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ فاصلہ ان کی ٹانگوں کے درمیان ہو ہی جاتا ہے, تو یہ عذر ہے, تو ایسے عذر کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی عذر نہ ہو تو بلا وجہ زیادہ پاؤں پھیلا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اور خاص طور سے اتنے زیادہ پھیلا کے کھڑے ہونا جیسے آج کل غیر مقلدوں کا طریقہ ہے, اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ آپ غیر مقلد ہیں معاذ اللہ, تو لہذا
یہ ایک طرح کی تہمت ہے، تو اس طرح سے پاؤں پھیلا کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کرنا یہ اپنے اوپر تہمت لینا ہے۔ سن رہے آپ، تہمت ہے یہ، جیسے کہ بہت بڑی بدنامی کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کا عمل ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ نے خود دیکھا، کوئی تہمت نہیں ہے، یہ سنت ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، سنت کو لوگوں میں رائج کرنا ہے، سنت کو لوگوں میں عام کرنا ہے، صحابہ کا عمل ہے، آپ خود دیکھیے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ثابت ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جو نہیں ثابت ہے اس کو سنت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں تیسری ویڈیو اس موضوع پر، ہم دیکھیں گے کہ جو مفتی طارق مسعود نے اس ٹاپک پر کیا کہا ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔